فرمایا اے حبیب، میں نے روئے زمین پر انبیاء کے بعد سارے لوگوں کے دلوں پر خاص نظر فرمائی۔ انبیاء کے بعد سارے لوگوں کے دلوں پر خاص نظر فرمائی، تو اے حبیب جن کا دل سب سے ستھرا تھا انہیں میں نے آپ کی صحابیت کا شرف عطا فرمایا۔ یہ حضور علیہ السلام کی برکت سے۔ لیکن ہر ایک پھول کی میں نے عرض کیا تھا اپنی خوشبو ہے، جس پھول کی خوشبو کو بھی بیان کرنا شروع کریں، بیان کرنے والا کرتا رہتا ہے، سننے والے سنتے رہتے ہیں، وہ خوشبو کی نہ تازگی ختم ہوتی ہے نہ مزہ ختم ہوتا ہے، کیونکہ یہ پھول میرے مصطفیٰ کے باغ کے ہیں، تو اس ہر پھول کا کنیکشن اس باغ سے ہے کہ جس باغ کی خوشبو ختم نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ خوشبوئیں ہیں ہی ایسے کہ مزہ دیتی ہیں، ان کا ذکر کرنا بھی، سننا بھی، پڑھنا بھی، یاد کرنا بھی۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایسی عظیم ہستی ہیں کہ رہتی دنیا تک ان کا اسلام پہ احسان رہے گا، اور یہ وہ شخصیت ہیں، میرے پاس تو لفظ بھی نہیں ہے کہ جن لفظوں کے ذریعے میں آپ کی شان کو الفاظ میں پرو سکوں۔ کیسے میں پرو سکتا ہوں؟ حضور علیہ السلام کو حضرت جبریل نے آ کر عرض کیا تھا یا رسول اللہ، اگر میرے پاس حضرت نوح علیہ السلام جتنی عمر ہو، یعنی 950 سال، اور خدا کی قسم وہ 950 سال میں صرف آپ کے اس یار عمر فاروق کی شان بیان کرتا رہوں تو وہ عمر ختم ہو جائے گی، عمر کی شان ختم نہیں ہوگی۔ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے اسلام پر اتنا بڑا احسان کیا کہ حضرت جبریل نے حضور علیہ السلام سے آ کر عرض کیا تھا یا رسول اللہ، آپ کا رب عمر کو سلام کہتا ہے، اور حضور اسلام 2 مرتبہ روئے گا، اسلام 2 مرتبہ روئے گا۔ حضور نے فرمایا جبریل کب؟ تو عرض کی حضور ایک اس وقت جب آپ دنیا سے پردہ فرمائیں گے، اور دوسرا جب عمر فاروق دنیا سے جائیں گے تو اس وقت بھی اسلام روئے گا۔ اور فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تعالیٰ اسلام کو ایک شکل دے گا، یعنی اسلام مذہب کو ایک شکل دی جائے گی، تو اسلام اپنی شکل کے ساتھ آئے گا میدان محشر میں اور کسی کو تلاش کرے گا، تلاش کرتے کرتے حضرت عمر فاروق کے پاس آ جائے گا۔ حضور نے فرمایا جبریل نے بتایا کہ اسلام حضرت عمر کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مالک میں چھپا ہوا تھا، اس نے مجھے ظاہر کر دیا، مالک میں مغلوب تھا، اس نے مجھے غالب کر دیا۔ اور آپ کو پتہ ہے میں اس موضوع کی طرف نہ جانا چاہتا ہوں اور نہ میں نے اس کو موضوع بنانا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اصل میں ہے اتنی طویل ہے کہ ہر دفعہ ایک موضوع کو منتخب کر کے اس پہ گفتگو کی جاتی ہے تو وہ موضوع بھی سمیٹا نہیں جاتا۔ مطلب پچھلے سال میں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف کے حوالے سے اسی جمعۃ المبارک کی مناسبت سے گفتگو کی تھی، اس سے پچھلے سال سیرت پہ بات ہوتی رہی، آپ کے کردار پہ بات ہوتی رہی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہو، کردار ہو، کوئی بھی آپ کا جو بھی متعلقہ آپ سے موضوع ہے اس کو یقین جانیے، یہ مبالغہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ اس کو الفاظ میں سمیٹنا ممکن نہیں ہوتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے نا عمر، تو عمر کا معنی ہی آباد کرنے والا ہے، یعنی اسلام کو آباد کرنے والا۔ اور جتنے بھی صحابہ ہیں حضور علیہ السلام کے مرید ہیں، طالب ہیں، حضرت عمر بھی حضور کے مرید ہیں، لیکن آپ کا یہ خاص وصف ہے کہ آپ حضور کی مراد بھی ہیں، کیونکہ حضور نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی اے اللہ اس عمر کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ آئے تھے حضور کو شہید کرنے کے ارادے سے، لیکن حضور کی دعا نے جب اثر کیا تو آپ دیکھیں کیسے اسم با مسمہ بنے کہ جس دن اسلام قبول کرتے ہیں دار ارقم میں حضور علیہ السلام اس وقت تک کافروں کے سامنے ابھی اعلانیہ تبلیغ نہیں کر رہے تھے، اور اس گھر میں
خفیہ طور پہ حضور علیہ السلام پیغام حق پہنچا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ گلے میں تلوار لٹکا کے جب حاضر ہوئے، اسلام قبول کیا۔ مختصر بات یہ کہ دو باتیں عرض کی، حضور دو باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کیا؟ حضور آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ میں کیوں نہیں عمر، میں سچا نبی ہوں۔ حضور کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اسلام سچا نہیں ہے؟ فرمایا عمر کیوں نہیں، اسلام بھی سچا ہے۔ عرض کی حضور پھر چھپ چھپ کے عبادت کیوں کرتے ہیں؟ جب ہم سچے آپ سچے تو پھر چھپ کے کیوں؟ فرمایا عمر جیسے کہتے ہو ویسے ہی کر لیتے ہیں۔ پھر حضرت عمر مسلمانوں کے اس لشکر کی قیادت کرتے ہیں، اور 40ویں نمبر پہ آپ نے تقریباً اسلام قبول کیا۔ تو اب ایک لائن میں حضور علیہ السلام کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسری میں آپ، اور جب جاتے ہیں وہی کفار جنہوں نے پہلے پلاننگ کر کے قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا، اب وہ حیران ہو رہے ہیں کہ عمر اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہے ہیں، اور ان کے سامنے اعلانیہ طور پہ جا کے کہہ رہے ہیں تم میں سے جو یہ چاہتا ہے کہ اپنی بیوی کو بیوہ کرے، اپنے بچوں کو یتیم کرے، اپنے گھر والوں کو لاوارث کرے، تو آؤ پھر عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور آج ہم صحن حرم میں حضور کی امامت میں نماز ادا کرنے لگے ہیں، جس کا دل چاہتا ہے ہمیں رو کر دکھائے۔ یہ پہلا دن ہے اسلام قبول کرنے کا۔ فرمایا عمر آباد کرنے والا، حضور نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ اس عمر کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ بڑے بڑے شہر تعمیر ہوئے ہیں، پہلے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، ایسے ہی رہتے تھے، جو نظام ہے بس رہ رہے ہیں۔ آپ نے باقاعدہ شہروں کی فصیلیں حدیں مقرر کی، اور بڑے بڑے شہر عراق، بصرہ سمیت یہ شہر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ تعمیر کروائے۔ پھر جن علاقوں کو آپ نے فتح کیا تھا نا، تو فتح کرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خاصہ تھا کہ آپ نے ان کی تقسیم کاری کی، کس کو کتنا حصہ ملنا ہے، کس کے لیے کیا مقرر کیا جانا ہے، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقسیم کاری تھی۔ آج مردم شماری کرواتے ہیں نا، سارے ممالک کرواتے ہیں، روئے زمین پر سب سے پہلی مردم شماری حضرت عمر فاروق نے کروائی تھی۔ آپ نے جب اسلام کی فتوحات پھیلی اور جگہ جگہ مسلمان پہنچے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اتنے زیادہ لوگ ہیں، ہم نے ان کی حکومت کا ذمہ لیا ہے، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میری حکومت میں ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو قیامت کے دن میں اللہ کو حساب کا پابند ہوں، میں حساب نہیں دے سکتا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے جب اسلام کی حکومت پھیل رہی ہے تو آپ نے افراد مقرر کیے اور ان کا سسٹم مقرر کر کے رجسٹر لگائے، اور سب سے پہلی مردم شماری کروائی کہ ہماری سلطنت میں لوگ کتنے رہتے ہیں۔ اسی طرح آگے چلیں تو سب سے پہلے ٹیچرز جو پڑھانے والے معلمین ہیں، ان کی سیلری کا انتظام بھی حضرت عمر فاروق نے کیا تھا۔ پہلے جو ٹیچرز پڑھاتے تھے، تعلیم دیتے تھے، پرانے زمانے میں تو یوں اسکول سسٹم تھا ہی نہیں، بس مسجدوں میں جہاں بھی ہوتے تھے گھروں کے اندر وہ پڑھاتے تھے، لکھنا پڑھنا بس سکھاتے تھے۔ یہ حضرت عمر فاروق کی اولیت ہے کہ سب سے پہلے معلم سرکاری سطح پہ آپ نے انٹرویو لینے کے بعد ٹیچر مقرر کیے، پھر اسلامی سلطنت ان کو وظائف دیتی تھی، مشارے دیتی تھی، اور جو بچے اپنا خرچہ نہیں اٹھا سکتے تھے ان کی کفالت بھی حضرت عمر فاروق کرتے تھے، یعنی اسلامی بیت المال کے ذریعے۔ پھر آگے چلیں تو سب سے پہلے جو گورنر ہیں، یہ صوبوں کے اندر گورنر مقرر کیے، اور گورنر مقرر کر کے ان کی باقاعدہ تنخواہ اور ان کی شرائط کس طرح وہ گورنری کریں گے، یہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خاصیت ہے۔ آپ کو پتہ نا آج بھی جب سرکاری ملازم ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں تو سرکاری ملازموں کو پینشن کی صورت میں جب تک وہ زندہ رہتے ہیں پیسہ ملتا ہے، اور یہ سب کو پتہ ہے کہ جو ان کی اپنی ضرورت کو کم از کم پورا کر دیتا ہے، اپنی بیوی کی ضرورت کو وہ پورا کرتا رہتا ہے۔ اس دنیا میں سب سے پہلے سرکاری ملازموں کو وظیفہ دینے کا سسٹم بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے شروع کیا تھا۔ آپ اندازہ کیجئے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کیا کچھ کر دیا تھا۔